بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحق اردو ٹی وی کی طرف سے آپ کا میزبان شکیل احمد۔ الحق اردو ٹی وی کا مقصد فقط اشاعت اسلام، ترویج دین، اسوہ حسنہ کی ترغیب اور اسلامی شاعر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم کسی بھی مذہبی منافرت، تعصب، فرقہ واریت یا دل آزاری کا باعث بننے والا مواد پیش نہیں کرتے اور نہ ہی پیش کیا جائے گا۔ کسی مقام پر اگر آپ کسی ایسے مواد کو محسوس کریں تو ہم پیش کی معذرت کے ساتھ التماس کرتے ہیں کہ شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں مطلع کریں تاکہ آئندہ سہون غلطی سے ممکنہ حد تک گریز کیا جا سکے۔ ہم ایک نئے موضوع کی طرف جا رہے ہیں اور یہ نیا موضوع ہے جس کو آج ہم شروع کرنے والے ہیں۔ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ۔ اس پورے سیریز کو، اس پورے حصے کو ہم 6 مختلف ایپیسوڈز میں یا 6 حصوں میں پیش کریں گے آپ کو، جس کے اندر جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم آپ کے سلسلہ نسب کی بات کریں گے، اور اس کے بعد 5 پروگرامز ہیں وہ آپ کے 5 مختلف بزرگوں کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے پوری بات رکھیں گے۔ پوری احتیاط کے ساتھ اس میں تمام چیزیں شامل کی گئی ہیں، لیکن ایک بار پھر وہی بات کہ اگر کہیں آپ کو کوئی غلطی محسوس ہو تو ہمیں مطلع کیجیے تاکہ ہم اسے ٹھیک کر سکیں۔ تو ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی طرف، اور اس میں ہم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ویسے بھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے اگر ہم پورے غور سے دیکھیں تو ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن شیبہ، جن کو کہ ہم عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نقر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نقیار بن معد بن عدنان۔ یہ 22 جو میں نے مختلف پشتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہاں پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ عدنان کے بعد ہم یہاں پہ رک گئے ہیں۔ عدنان کے بعد اگر آپ دیکھیے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ہمیں جو مکمل ترتیب ہے وہ نہیں ملتی، کہیں بھی تاریخ کی کتب اس حوالے سے خاموش ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے بعد لگ بھگ کوئی 12 پشتوں کا اور ذکر کیا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے 22 پشتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان 22 پشتوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بخاری شریف میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہاں پہ بہت قابل غور ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جن 22 پشتوں کا جو آپ کے سامنے ایک لسٹ میں نے رکھی ہوئی ہے، ان میں ہم آ کر رک گئے ہیں عدنان تک۔ عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا بالکل ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ آل اسماعیل میں سے ہیں تو آل اسماعیل یا آل ابراہیم میں سے ہیں، تو اس کے بعد جو باقی ترتیب ہے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے، تو اور وہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے، کیونکہ عربوں میں جو شجرہ نسب کے حوالے سے جو بہت حساس تھے تو انہوں نے یہ ساری ترتیب رکھی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں
تو آپ کو جو چیز محسوس ہوگی کہ 571 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد لگ بھگ ہر پشت کو، کیونکہ اس کے بعد جو ٹائم دیا گیا ہے وہ پہلی 2-4 پشتوں کی تو عمر کے حوالے سے کچھ چیزیں ریکارڈڈ تھیں اربوں کے پاس، لیکن اس کے بعد ایک اندازے کے ساتھ جو اوقات ترتیب دیے گئے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو ایک نسل سے دوسری نسل کے درمیان لگ بھگ کوئی 32 سے 33 سال کا ایک وقفہ رکھا گیا ہے، یعنی کہ 30 سال سے کچھ اوپر۔ تو اور ایک اور بات یہاں پہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو آخر میں سرخ رنگ میں الیاس کا نام نظر آ رہا ہے، تو یہ بالکل اسی دور میں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت یہ الیاس کی پیدائش کا ایک تقریباً دور دکھایا جا رہا ہے 10 عیسوی، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لگ بھگ 14 برس کے ہیں، کیونکہ انہیں 4 سال قبل مسیح کی تاریخ کا ایک اندازہ ان کا کیا جاتا ہے، اور عدنان جو ہیں وہ 122 سال قبل مسیح۔ یہ بالکل ایکوریٹ تو نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ ایک پشت کے حوالے سے اتنا وقت رکھنے کے بعد جو ہے یہ اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اچھا، عدنان کا تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ بالکل آل اسماعیل میں سے ہیں۔ اس کے بعد میں جیسے بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یا حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جب ہم پہنچتے ہیں تو درمیان میں صرف ہمیں 12 نام ملتے ہیں۔ اگر ہم 12 ناموں کے حوالے سے چلے تو یہ کوئی 350 برس کا وقت بھی نہیں بنتا، جبکہ ایک اندازہ ہے کہ عدنان جو ہماری اس ترتیب میں یا ہماری جو اس فہرست میں جو سب سے پہلے بزرگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں، عدنان تو یہ کوئی لگ بھگ کوئی 1650 برس کا درمیان میں وقفہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد یا حضرت اسماعیل کے علیہ السلام کے دور سے عدنان تک۔ تو اس دوران میں کوئی 40 سے کچھ زیادہ پشتیں ہونی چاہیے تھی، تو وہ 40 پشتوں میں سے ہمیں جو نام ملتے ہیں، اگرچہ بخاری شریف میں ہمیں ان 22 کے نام ملتے ہیں، لیکن امام بخاری نے اپنی جو ایک کتاب لکھی ہے تاریخ کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے کوئی 12 اور نام بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ترتیب بھی بتا دوں گا۔ تو وہ 12 نام اور جو لکھے، تو اب 12 پشتوں کے ساتھ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس کی ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عربوں میں نام کی ریکارڈنگ کا یا حسب نسب یا شجرہ بنانے کا ایک بہت اچھا طریقہ کار تو موجود تھا، لیکن کچھ نسلوں میں ایسا ہے کہ جو لوگ بہت نمایاں نہیں تھے تو ان کو بھلا دیا گیا، اور جو لوگ بڑے نمایاں تھے تو ان کی ساری باتیں یاد رکھی گئیں اور وہ ساری ریکارڈڈ ہیں۔ تو اس وجہ سے 12 بہت جو ان میں سے قابل ذکر اور ممتاز شخصیات تھیں، تو ان کا ہمیں ملتا ہے تاریخ میں پورا تذکرہ ملتا ہے، اور شجرہ نسب میں ان کا اندراج بھی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم جاتے ہیں، آپ دیکھیے یہاں پہ آپ کو بہت سارے نام نظر آ رہے ہیں، اور اولاد اسماعیل تک ہم جاتے ہیں، تو جن میں سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے تو نابت ہیں، لیکن کیدار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے تو مکہ میں سکونت جو ہے وہ کیدار بن اسماعیل نے کی، اور اس کے بعد عدنان سے جو ہے آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ آپ کو ایک مکمل ایک جو لڑی ہے وہ بالکل صحیح ایک سے دوسرا جڑا ہوا نام نظر آتا ہے۔ اب ایک بات اور جو ہے میں یہاں پہ آپ لوگوں سے جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب عدنان کے بعد ایک ڈسکنیکٹ ہے اپ ٹو حضرت اسماعیل یا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، تو اس کی وجہ سے کچھ جو عیسائی اسکالرز ہیں انہوں نے درمیان میں ایک گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اور ایک شرارت کی کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو آل اسماعیل سے ہے ہی نہیں، زبردستی ان کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جہاں تک ترتیب بالکل جو ہے ہمیں پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ، پورے ایک گارنٹی کے ساتھ موجود ہے، وہ عدنان تک ہے، اور عدنان کے بارے میں یہ بالکل ایک مکمل جو ہے وہ کمپلیٹ اسٹرینتھ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ وہ آل اسماعیل میں سے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے عدنان کے بعد ہمیں بالکل ترتیب سے نظر آتا ہے۔ اگر آپ اس لسٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو 3 جگہوں پہ قریش لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے اوپر قصی بن کلاب کے ساتھ آپ کو قریش لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو فہر کے سامنے قریش لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد نضر بن کنانا، تو نضر بن کنانا کے آگے بھی آپ کو قریش لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی بات کرنے کے بعد میں اس پہلے حصے کو ختم کروں گا، کیونکہ وقت جو ہے میرے اندازے سے زیادہ لگ رہا ہے اس پہ۔ تو قریش کا مطلب یہ ہے کہ جو مجمع اکٹھا کرنا یا کچھ لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور 2-3 اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ میں کم از کم 2 روایتیں معاف کیجیے گا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ لفظ تقریش یہ ہے کہ مجمع یا لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ ان 3 مختلف اصحاب کے حوالے سے نضر بن کنانا، فہر بن مالک اور قصی بن کلاب، ان 3 کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ تاریخ کی کتب میں ہے کہ ان 3 میں سے کوئی ایک صاحب ایسے تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کر کے بسایا تاکہ یہاں پہ آبادی ہو سکے اور اللہ کے گھر کے ارد گرد کچھ رونق ہو اور کچھ لوگ بسیں۔ تو نضر بن کنانا کا نام آتا ہے سب سے پہلے تاریخ میں کہ انہوں نے بہت سارے لوگ یہاں پہ اکٹھے کیے اور خانہ کعبہ کی آبادی کا بندوبست کیا، اور جو اکٹھے کرنے کا عمل ہے اسے تقریش کہتے ہیں، لہٰذا ان کو قریش کا یعنی کہ اکٹھا کرنے والا یا وہاں پہ مجمع بنانے والا، وہاں پہ آبادی کرنے والا، تو ایک یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح فہر بن مالک کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے اکٹھا کیا، اور تیسرا جو ہے وہ قصی بن کلاب کے بارے میں ہے، اور ان میں سے جو ہے وہ یہ 3 اشخاص وہ ہیں جو اگر ہم دیکھیں تو اقتدار کے حوالے سے سب سے بڑے اقتدار اور قوت والے اصحاب یہ تینوں ہی تھے، لہذا ان تینوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے مکہ کے ارد گرد آبادی کو بڑھایا، خانہ کعبہ کے ارد گرد آبادی کو بڑھایا۔ تو ہم قصی بن کلاب کے بارے میں تھوڑا تاریخ جو ہے وہ زیادہ ہمیں اطلاعات دیتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک دوسری بات بھی ہے کہ قبیلہ قریش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے، تو اس کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ ایک اور روایت یہ ہے کہ قریش ایک مچھلی کو کہتے ہیں، یہ ایک ایسی مچھلی ہے بڑی سی جو تمام ارد گرد کی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب قریش کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ یہ 3 جو صاحب اقتدار لوگ تھے تو انہوں نے خانہ کعبہ کے گرد لوگوں کو اکٹھا کرنے کی خاطر جو ہے وہ اپنے اقتدار کا استعمال کیا اور بہت سارے لوگوں کو خود میں ضم کر لیا، لہٰذا بالکل اس بڑی مچھلی کی طرح جس نے تمام چھوٹی مچھلیوں کو کھا کے تو ایک چیز بنا دیا، میز کے جو لوگ وہاں پہ بسنے کے خلاف تھے تو ان کو بھی لا کے وہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ تو ایک یہ روایت ہے، اور جو تیسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف قبائل تھے وہ مختلف جانوروں کی، جیسے کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ جانوروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو جن لوگوں کو قریش کہا جاتا ہے تو وہ کسی دور میں جو ہے وہ اس مچھلی کو
की पूजा करते थे। जिस तरह नमर है, जिस तरह असद है तो बनु असद, इनके नामों के पीछे भी ये एक लॉजिक है कि ये लोग उनकी पूजा करते थे, उन जानवरों की, तो उसकी वजह से उनके जो कबीलों के नाम थे उनके खुदाओं के नाम पे पड़ गए। तो ये, लेकिन जो इसके अंदर हमें जो सबसे मजबूत रवायत नजर आती है वो यही है कि इकट्ठा करना, कि जिन लोगों ने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया, तो ये 3 असहाब जो हैं वो इक्तदार के हवाले से सबसे ज्यादा कुव्वत वाले लोग इस पूरी शजरा नस्ब में हैं। ये 3 अफराद तो इन 3 के बारे में मौजूद है कि ये कुरैश थे। और हम देखेंगे कि कुसैब बिन किलाब जो हैं वो हमें इसमें एक मजबूत उम्मीदवार दिखाई देते हैं कि इनके दौर में कबीला कुरैश का नाम कुरैश पड़ा। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।